وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تعالى في كلام المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتے اہل بیت کون ہیں اس تعلق سے الحمدللہ میں نے قریب 35 منٹ سے اوپر آپ لوگوں کے سامنے بہت مدلل اور بڑی اہم باتیں رکھی تھیں. اہل بیت کون ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے اسی سلسلے کو اس جمعہ میں بھی تھوڑا آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آج اس کو انشاءاللہ مکمل کر دوں. بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں. قرآن کریم کی دلائل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں صحابہ کرام کے اقوال میں یہ بات موجود ہے. دوسرے نمبر پر آیا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم وہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں. سب کے سب مطلب ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ اہل بیت میں سے ہیں. تیسری چیز یہ آئی تھی کہ پھر بنو ہاشم بنو مطلب جو اہل بیت میں سے ہیں تو ان کی آنے والی اولادیں جو ایمان والی ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. چوتھی ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ بنو ہاشم بنو مطلب میں سے اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگ ہیں، بہت سارے چچاؤں نے ایمان نہیں لایا، لیکن ان کی اولادوں نے اگر ایمان لایا ہے تو باپ کی ایمان نہ لانے سے اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. باپ ایمان نہیں بھی لایا، اولاد ایمان لے آئے، وہ اہل بیت میں داخل ہوں گے. جیسے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے باپ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، وہ اہل بیت میں داخل ہو گئے. ایک چیز اور آئی تھی کہ اگر کوئی شخص کا اہل بیت میں ہونا واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، اب اس کا نکاح کسی غیر بنو ہاشم میں، غیر بنو مطلب قبیلے میں ہوتا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ تو بنو ہاشم بنو مطلب میں سے نہیں ہے، پر وہ نکاح میں آ گئی کس کے؟ ایک ایسے شخص کے جو اہل بیت میں سے ہے. تو اس کے نکاح میں آ جانے کی وجہ سے عورت اہل بیت میں شامل کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کے تابع ہو جاتی ہے، عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. لیکن اس کا مخالف اگر دیکھیں کہ کوئی عورت اہل بیت میں سے اور اس کا نکاح غیر بنو ہاشم میں ہوتا ہے تو اس کا شوہر اہل بیت میں نہیں آئے گا،
کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مرد عورت کے تابع نہیں ہو سکتا. عورت تو مرد کے تابع ہوتی ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت میں سے یا بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، وہ غیر قبیلوں میں سے، لیکن نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سب اہل بیت میں شامل ہو گئے. ایک مسئلہ اور آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے 5 بچے تھے، 3 بیٹے حسن، حسین، محسن، اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم. لیکن صرف یہ 5 بچے حضرت علی کے نہیں تھے، ان کی اولادوں کے تعلق سے اختلاف ہے. تو میں نے بتایا تھا سب سے کم درجے کا، سب سے کم گنتی والا جو قول ہے وہ 27 بچے ہیں، 11 لڑکے اور 16 لڑکیاں. یہ سب سے کم قول ہے، اس سے زیادہ لوگوں نے 40 تک بیان کیے ہیں، اور عین ممکن ہے ہو بھی سکتے ہیں. کچھ بھائیوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں کتنی تھی؟ تو یاد رکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 11 ہجری میں ہوا تھا، یعنی اسی سال جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. کچھ مہینے کے فاصلے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی تھی. تو فاطمہ کے انتقال اور حضرت علی کی شہادت کے درمیان میں 29 سال کا فاصلہ ہے. اس 29 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 نکاح کیے تھے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں، الگ الگ موقع پر 7 نکاح کیے تھے. ان 7 سے جو اولادیں ہوئی نا، وہ اولادیں بھی تو اہل بیت میں شامل ہوں گی. پھر حضرت علی تو اہل بیت میں سے، تو اہل بیت کا کوئی فرد ہے، کوئی مرد ہے، تو اس کی اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہوگی. پھر وہ ہم نے آگے بتلایا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ام کلثوم تھی، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، اور جو دوسری بیٹی تھی زینب، ان کا نکاح جو ہے جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے ہوا تھا. زینب اور عبداللہ سے جو بیٹی ہوئی تھی ام محمد، اس کا نکاح جو ہے وہ یزید سے ہوا تھا. اب آگے ہم بات بڑھاتے دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگ ہیں جو بنو ہاشم بنو مناف میں بنو مناف میں سے نہیں ہوئے، بنو ہاشم بنو مطلب میں سے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اہل بیت کا خطاب دیا ہے. اس کی ایک بڑی مثال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. حالانکہ سلمان فارسی تھے، وہ عربی بھی نہیں تھے. سلمان فارسی تھے نا، وہ عربی بھی نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا. اچھا، اس روایت کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن ایک حسن درجے کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سلمان کون ہے، کیا وہ ہمارے بیت میں سے، اہل بیت میں سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہی کہا سلمان منا امیر اہل البیت، سلمان ہمارے امیر ہیں اور ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. علامہ ناصرالدین البانی کہے کہ مرفوعاً یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، لیکن موقوفاً یعنی حضرت علی کا قول جو ہے وہاں تک روایت حسن درجے کی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا خندق جو کھودی گئی تھی یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی کا تھا. انہوں نے یہ طریقہ بتایا تھا، یہ حکمت پیش کی تھی کہ خندق کھود دی جائے، دشمن اس سمت آئے گا نہیں، لڑنے سے بے بس ہو جائے گا، مایوس ہو کے واپس لوٹے گا. تو صحابہ انصار و مہاجرین کی شکل میں تھے. اب سلمان فارسی نہ انصاری ہے نہ مہاجر ہے، تو انصاری ان کو اپنے آپ میں سے گردان ہے، مہاجر اپنے آپ میں سے گردان ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سلمان ہم میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے. ایک اس سے بھی اہم بات ایک اور، جس کی طرف بہت کم ہم لوگ توجہ کرتے ہیں. اہل بیت جو ثابت شدہ ہیں، ایسے دعوے سے نہیں، جن کا اہل بیت ہونا ثابت ہے، ان میں سے اگر کسی شخص کا کوئی غلام ہو تو اس کے غلام کا شمار بھی اہل بیت میں سے ہوتا ہے. جی بہت کم لوگ اس چیز کو جانتے ہیں. اس غلام کا شمار بھی اہل بیت میں سے ہوتا ہے. کیوں؟ جس طرح عورت مرد کے تابع ہو جاتی ہے، غلام ہر معاملے میں اپنے آقا کے تابع ہو جاتا ہے. سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو رافع، ان کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کا صدقہ وصول کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلو، اس صدقے کے مال میں سے ہمارا بھی حصہ متعین ہو جائے گا. تو حضرت ابو رافع بولے کہ چلو میں جو ہے سوال کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا مجھ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وہ صدقہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے.
وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ جس قوم کا غلام ہو وہ بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہے، اور ہم اہل بیت پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ آپ ہمارے غلام ہو نا، آپ ہمیں سے شمار کیے جاؤ گے، اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ حرام کیا، آپ صدقہ کا مال نہیں لے سکتے، آپ مت جاؤ۔ ابو رافع جانے سے منع کر دیا۔ جو باب قائم کیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت پہ صدقات حرام ہے، اسی باب میں اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی فضائل کو، اور اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ لوگوں نے الحمدللہ اس معاملے میں 200-300 صفحات کی کتابیں لکھ دی ہیں صرف ان کی فضیلتیں لکھنے کے لیے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معمولی سی چیز نہیں ہے۔ صرف حضرت علی کے فضائل کے اوپر بھی لوگوں نے کتابیں لکھ دی، صرف حضرت حسن و حسین کی فضیلتوں پہ بھی کتابیں، صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہ بھی کتابیں، ازواج مطہرات کے فضائل پر بھی کتابیں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پہ الگ سے کتابیں، عبداللہ ابن عباس کی فضیلت پہ کتابیں۔ اگر اہل بیت ہم بولے تو ایک بہت ان کی فضیلت بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ میں ان ساری چیزوں کی طرف الگ الگ نہ جاتے ہوئے صرف ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ حدیث صحیح مسلم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ کے سفر سے واپس لوٹ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مقام پر ٹھہرے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا تھا، بڑا جامع خطبہ تھا، کئی ایک صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اور بہت سی نصیحتیں اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ اس میں ایک چیز جس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کی، ذرا غور کیجیے اس پہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ رب کا فرشتہ میرے پاس آ جائے، روح قبض کرنے والا فرشتہ، فوجیب، اور میں اس کے آنے کو قبول کر لوں، میری جان وہ نکال لے، میری روح وہ نکال لے، بہت قریب ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا سنو، انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بڑی بھاری چیزیں، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، ثقیل بہت بھاری چیزیں، بہت زیادہ اہمیت والی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فی الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت اور نور ہدایت موجود ہے، آپ اس سے ہدایت اخذ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو اللہ کی کتاب ہے، فَخُذُوا مِنْهَا وَتَمَسَّكُوا بِهَا، اس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھما رہو اور اس سے تم لوگ ہدایتیں لو۔ فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی خوب ترغیب دی، لوگوں کو خوب ابھارا کہ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو اچھی طرح سے جوڑ لیں۔ جب وہ ترغیب دے کر وہ لوگوں کو ابھار کر آپ فارغ ہو گئے تو پھر فرمایا وہ اہل بیتی، دوسری بھاری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت ہے، جو دوسری اہمیت والی چیز میرے اہل بیت ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو دہرائے کہ لوگوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، تم کو اللہ کا حوالہ دے کے بولتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع ترین خطبہ ہے، جس میں اہل بیت کی فضیلت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تمام اہل بیت کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، کسی کو نہ خارج کیا گیا نہ کسی کو خاص کیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہا میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے کردار پر پیش آنا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبہ مسلمہ کے ساتھ پڑھی تھی، سورہ شورى کی ہے آیت 22، وہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، ہمارے لیے اپنی امت کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں، کبھی اس کا اندازہ لگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنا گھرانہ، افسر، ہر کچھ چیز کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کی نیند چھوڑ دی نبی نے امت کی خاطر،
راتوں رات عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے دعائیں کرتے، اپنی ذات کے لیے نہیں، امت کے حق میں دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اتنی زیادہ قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دے رہے، امت سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اس کے بدلے میں مطالبہ کس چیز سے آپ کو؟ تو قرآن کی آیت ہے جو بتلاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدل میں آپ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی آپ امت والوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ان محنت و مشقت پر، اس خدمت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اہل بیت کے ساتھ تمہارا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ سے صرف یہ مطالبہ میرا۔ آپ غور تو کیجئے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کی 23 سالہ دور نبوت کی ساری قربانیوں کا بس ایک صلہ کہ آپ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے ہم دیکھیں گے الحمدللہ ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے یہ کام انجام دے کے دکھایا۔ آپ بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام لیں، سب سے پہلے آئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، خلیفہ بلا فصل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، صحیح بخاری کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر صدیق قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ صدیق تھے، وہ قسم نہ بھی کھاتے نا تو تب بھی صادق تھے ہمارے نزدیک، ان کی بات میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن بات قسم کھا کر رکھی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، آپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ کبھی بات آ جائے اچھے سلوک کی، سامنے میرے رشتہ دار بھی اور نبی کے رشتہ دار بھی، تو میں اس اچھے سلوک کو نبی کے رشتہ دار کی طرف۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم اچھی محبت رکھتے ہو، اچھا لگاؤ رکھتے ہو، نبی پر ایمان رکھتے ہو، نبی سے صدق دل سے محبت ہے، تو اس محبت کے خاطر تم اہل بیت کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی نبی کی محبت کا ثبوت ہے کہ آپ نبی کے اہل بیت کے ساتھ اچھے بن جائیں۔ آپ اہل بیت کے ساتھ اچھے نہ بنے اور بولے نبی سے بڑی محبت ہے، نہیں، آپ کے اندر محبت نہیں ہے کوئی، پھر وہ حدیث آنا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کے دل میں پھر کیا ہے، تو پھر کہتے ہیں نفاق آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ کہ اللہ کے رسول نے کئی بات کہا کہ بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ علی تجھ سے نہیں محبت کرے گا سوائے مومن کے، علی تجھ سے نہیں نفرت کرے گا سوائے منافق کے۔ تو اگر پھر وہ محبت نہیں آتی دل میں اہل بیت کی تو پھر وہ نفاق ہے دل کے اندر۔ محبت ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے ابو بکر کہے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ آپ محمد کا پالس و لحاظ کرتے ہو تو ان کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ لوگ جو ہے آپس میں بے انتہا محبت رکھتے تھے، آپس میں بہت زیادہ۔ یہ تو ہمارے یہاں کچھ تماشائی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے ایسا درشانے کی کوشش کی، ایسا بتلانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کے درمیان شاید محبت ہوتی، بڑی محبت تھی۔ آپ دیکھیں، میں جیسے گزشتہ ہفتہ بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دے دی، جبکہ ان کی عمروں میں بڑا فرق تھا، لیکن ان کی محبت تھی، ان کی چاہت تھی۔ وہی حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ عمر اب دنیا میں کوئی باقی نہیں بچا کہ میں تمنا کروں کہ اللہ میری نیکی کو اس کی نیکی جیسا کر دے۔ اللہ عمر وہ تم اکیلے تھے کہ میں دل میں چاہتا تھا کہ اللہ میری نیکی عمر کی نیکیوں جیسا بنا دے۔ تو یہ ان کی محبتیں تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کرے، ان کی بیوی تھی اس وقت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، معلوم ہے عدت جب گزری ان سے تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حضرت علی نے کیا، کیوں کر لیا؟ اور وہ لوگ چاہت رکھتے تھے ایک دوسرے سے، وہ لوگ محبت رکھتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے گھرانوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔
ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے. تو ان کی محبتیں اتنی اعلیٰ تھی کہ ابو بکر کہاں 60-65 سال کے بزرگ آدمی، اس کی بیوہ عورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوان ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوہ سے 65 سال کے بزرگ آدمی کی بیوہ سے خود نکاح کر لیتے ہیں. صرف یہ کہ ہماری یہ چیزیں ہماری رشتہ داریوں میں تبدیل ہو جائے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما عصر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر کی نظر پڑی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے تھے، ابھی اس عمر کو نہ پہنچے تھے کہ ان پر باجماعت نماز فرض ہو جائے. بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ابو بکر نے دیکھا حسن کھیل رہے، دوڑے آئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور اپنے کاندھوں میں بٹھا لیا اور فرمایا حسن تجھ پر میرے باپ قربان ہو. روایت میں صرف باپ کا لفظ ہے. حضرت حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو. اور پھر کہنے لگے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی تمہاری شکل ہے. کہا حسن تمہاری شکل نہ اللہ کے رسول کی شکل سے ملتی ہے، تمہاری شکل تمہارے والد سے نہیں ملتی. جب ابو بکر کی زبانی یہ جملے نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، اور واقعی شکل و صورت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. شکل میں، عادات میں، اطوار میں، طور طریقے میں، چائے ڈھالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول سے ملتی ہوئی تھی، اور شکل و صورت میں حضرت حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. اور قربان جائیے ابو بکر ان کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے تھے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ وہی کاندھے تھے کہ آج سے کئی سال پہلے ان کاندھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بٹھایا تھا. یاد ہے آپ کو جب ہجرت کیے تھے غار ثور پر چڑھنا تھا. غار ثور اب جا کے دیکھو الحمدللہ یہ حجاج کرام، یہ عمرہ کرنے والے حضرات غار ثور کو دیکھ کر آتے ہیں کہ کتنی اونچائی پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے. آج طاقت اور اڑیل نوجوان بھی جو ہوتا ہے وہ بھی چڑھنے میں سوچتا ہے کہ وہاں تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول کو اپنے کاندھوں میں لے کر پنجوں کے بل اس غار کے منہ اندر تک لے گئے. وہی کاندھے ہیں جس میں کبھی اللہ کے رسول کو اٹھایا تھا، اس کاندھوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور کہا کہ حسن تجھ پر میرے والد قربان ہیں. یہ محبت جو دی ہے، یہ محبت ہمارے اندر بھی اہل بیت کے لیے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. بات آئی کہ دعا کی جائے، نماز استسقاء ہو، دعا ہو. آپ خود اس کا حق رکھتے تھے، امیر المومنین تھے کہ میں دعا کرا سکتا ہوں. اگر کسی اور سے کرانا چاہیں تو بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. حضرت عمر نے کس کو چنا معلوم؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ، نبی کے چچا تھے، نبی کے سگے چچا تھے. باپ کی غیر موجودگی میں جو باپ کا حق ادا کر دے ایسے چچا تھے. عباس کو چنا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے عباس، جب ہمارے درمیان میں محمد رسول اللہ ہوتے، بارش کی دعا کرانی ہوتی، ہم نبی کے پاس جاتے کہتے دعا کیجئے. آج رسول ہمارے درمیان میں موجود نہیں تو نبی کے سب سے قریبی کون موجود ہم میں؟ عباس تم ہو، ہم تمہارے پاس آئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیراب کرتے. یہ ان کی فکر دیکھے، اہل بیت کو آگے بڑھانا ہے، اہل بیت کے قریب خود کو کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کے وظیفے متعین کیے تھے. کوئی عمر دراز ہو تو اس کا وظیفہ، کسی کی تجارتیں بہت اچھی نہ ہو اس کا وظیفہ، کوئی کسی عہدے اور منصب میں ہو تو اس کا وظیفہ. سب کو ماہنامہ وظیفہ وہ لوگ دیا کرتے تھے. جب وظیفے کا رجسٹر تیار کرنے کا بات آئی تو لوگ آئے اور کہنے لگے اے عمر بن خطاب امیر المومنین، سب سے پہلے آپ کا نام لکھ لیجیے. لوگ جانتے تھے حضرت عمر کی مالی حالت کو، لوگ جانتے تھے. وہ پھٹے پرانے پیبند لگے ہوئے کرتے پہننے والا شخص تھا. لوگ اس چیز کو، اس کیفیت کو دیکھے ہوئے تھے کہ عمر کی مالی حالت کیا ہے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیے. عمر نے کہا نہیں،
ابدأ بأہل بیت النبی، میں سب سے پہلے نبی کے گھر والوں کا نام اس میں لکھوں گا کہ سب سے پہلے عمر کی طرف سے اگر کسی کو وظیفہ دیا جائے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہماری بھی ہو۔ آج بھی ہم کو نظر آتا ہے اگر کوئی اہل بیت میں سے، اس کا اہل بیت کے خاندان سے، نسل سے ہونا اب بھی لگتا ہے کہ ثابت ہے، ہماری ذمہ داری ہے وہ اگر مستحق بنتا ہے ہماری مدد کا تو اپنی حلال کمائی میں سے، اپنے جیب کے پیسوں میں سے صدقہ نہیں دے سکتے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا کہ جب ایران فتح کیا اور ایران سے کچھ باندیاں ان کو ملی، کچھ لونڈیاں، لڑکیاں وہاں سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر لائے گئیں، تو وہاں کے بادشاہ کی کچھ بیٹیاں بھی آئی تھیں۔ تاریخ کے مطابق قریب 3 بیٹیاں لائی گئی تھیں۔ بیٹیاں ایک بادشاہ کی تھی، شہزادیاں تھیں۔ حضرت عمر نے یہ بات سوچی کہ بیٹیاں اگر کسی بادشاہ کی ہے، شہزادیاں کی ہے، تو ان کو میں کسی شہزادے کو ہی دوں گا۔ حضرت عمر نے کس کو چنا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک بیٹی جو ہے ان خادمہ میں سے خادمہ کس کو دی؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ اس کو دیجیے اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری نسل ہے، پوری اولادیں ہیں، وہ اسی خاتون سے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی عورت سے پھر حسین رضی اللہ تک نسل نہیں چلی۔ وہ زین العابدین جو ایک بیٹا کربلا میں بچ گیا تھا، وہ اسی خاتون کا بیٹا تھا۔ پھر وہیں سے حضرت حسین کی نسل آگے بڑھی۔ تو کسی نے یہ بات لکھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل کی بقا کے سبب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق کو کام نہ کرتے تو شاید حسین کی نسل بھی ابھی دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کتنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر، اونٹ پر سوار ہو کر جاتے اور نظر پڑ جاتی ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے چچا پر، اہل بیت میں سے نا، تو اپنے سواری سے اتر جاتے ہیں، عباس کو کہتے ہیں عباس آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ آپ اس پر سوار ہو۔ یہ مناسب نہیں، یہ ممکن نہیں کہ عثمان سواری پر چلے اور نبی کے گھرانے کا کوئی شخص پیدل چل جائے۔ یہ محبتیں جو صحابہ اکرام نے اہل بیت سے رکھی، ہمارے لیے دیکھیں مثال صحابہ اکرام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ اور اچھا کر کے دکھلا دیں گے، نہیں، پھر ہم غلط کریں گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آپ ایمان سے متعلق جتنے بھی کام کرنا چاہتے ہو، سب چیزوں میں اپنے صحابہ کو اپنے لیے آئیڈیل تصویر کرو، ان کو اسوا بنا لو۔ آپ صحابہ کو دیکھو، آپ ویسے بن جاؤ۔ ہماری ایک برائی کیا ہوئی ہے معلوم؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں نے، انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کو 2 حصوں میں بانٹ کے رکھا ہے، اور کچھ ایسے نظریات کو خود اپنے دماغوں میں بھی پالا ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ اگر آپ اہل بیت والے بنو گے تو صحابہ کو چھوڑنا ہوگا، صحابہ والے بنو گے تو اہل بیت کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کے دل میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک گندی سوچ، غلط نظریہ ہمارے یہاں عام کیا گیا، اور یہ چیز آج کی پیداوار نہیں، یہ اس زمانے میں جب خارجی، شیعہ، ناصبی یہ سب الگ ہوئے تھے نا، رافضی، اس زمانے میں یہ فکر پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ناصبی اور خارجی رافضی لوگ کہتے ہیں کہ نہ حب علی و حب عثمان لا یجتمعان فی قلب مومن، کہ کسی مومن کے دل میں علی اور عثمان کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس کہتے ہیں کذبوا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں عثمان اور علی کی محبت ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اہل بیت الگ، صحابہ الگ، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ہی اپنے سینے میں جگہ دے سکتے، نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ آپ کے عقیدے کی ہلاکت ہے، یہ خرابی ہے آپ کے ایمان کی۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
کہ ان کی محبت اس دل کے اندر ہی آ سکتی ہے جس دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ جو ایسا بولتا ہے نا کہ ان کی محبت ایک دل میں نہیں آ سکتی، اس کے اندر تقوی موجود نہیں ہے۔ کہا جس کے دل میں تقوی ہوگا ان کے اندر یہ سب محبتیں آئیں گی۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول مجھ کو بڑا پیارا لگتا ہے ان کا یہ قول۔ جی انہوں نے کہا کن حب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تکن رافضیا، بڑی پیاری بات ہے، یاد رکھیے گا۔ وکن وعمل بالقرآن ولا تکن حروریا، انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے بنو۔ کیا بولا انہوں نے؟ نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے بنو، رافضی مت بنو، شیعہ مت بنو۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے بنو، شیعہ مت بنو، اور کہا قرآن پر عمل کرنے والے بنو، خارجی مت بنو۔ اور کہا یہ مانو کہ جو کچھ بھی تم کو بھلائی پہنچ رہی ہے اللہ کی طرف سے، جو نقصان ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہے۔ قدریہ مت بنو، تقدیر کے انکار کرنے والے۔ اب یہ کہا کہ قرآن پر عمل کرنے والے بنو، خارجی مت بنو۔ خارجی فرقے کا وجود ہی قرآن پر عمل کے نام پہ ہوا، اس کا وجود ہی اس چیز سے ہوا۔ لیکن کہا نہیں، آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے بنو، آپ خارجی مت بنو۔ ان کی ایک مخصوص فکر ہے، آپ اس فکر کے دائرے میں رہ کر قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے تو نہیں، آپ تو خارجی بن رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے نہیں بن رہے۔ کہا نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والے بنو، آپ شیعہ مت بنو۔ آپ کو دکھتا ہے شیعہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ ہم کو ہمارے اسلاف سمجھائے کہ نہیں آپ شیعہ مت بنو، آپ نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والے بنو۔ دونوں چیز میں بہت فرق ہے، میں اس فرق کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں، اور بس اس کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ شیعہ جو ہے، رافضی جو ہے، شیعوں سے زیادہ بہتر ان کو رافضی بولنا ہے، لیکن لوگ رافضی لفظ سے پہچانتے نہیں، اس لیے شیعہ بولنے میں ہم سے بھی آتا ہے۔ رافضی جو ہے یہ نبی کے اہل بیت کی شان میں غلو کر کے ان سے محبت کرتے۔ ہم ان کی شان کو اس جگہ رکھ کر جہاں نبی نے رکھی تھی، ہم ان سے محبت کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم غلو کر کے محبت کر کے نہیں، کیوں غلو؟ ان اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ سے پہلے لوگ جو تھے وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ غلو کسی کی شان کو اس سے زیادہ بڑھا کر رکھ دیا۔ شیعہ جو ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اہل بیت کو تو بہت بڑا دیتے ہیں، صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کو کافر تک کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں، ہم ان کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے، ہم دونوں کو اپنا مقام دیتے ہیں اور دونوں سے وہ محبت رکھتے ہیں جو محبت اللہ کے رسول نے رکھنے کو ہم کو سکھایا ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور شیعہ میں۔ شیعہ ازواج مطہرات کو اہل بیت ہی تسلیم نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں اہل بیت سے وہ محبت کرنے والے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات قرآن کی آیت میں ہے کہ وہ اہل بیت ہے، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب بتائے قرآن کی آیت میں ہے کہ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے، آپ ان کو اہل بیت ہی نہیں مانو اور بولو کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ مان ہی نہیں رہو، کہتے ہو محبت کرنے والے، اور ہمارا سنی مسلمان بھی ان کے چنگل میں جاتا ہے۔ شیعہ جو ہے یہ اہل بیت کے بعض افراد سے محبت کرتے ہیں، بعض سے نہیں کرتے۔ جی یہ شیعوں نے بھی ان کا اہل بیت میں بھی تفریق کی ہوئی نا، اس کے حصے تقسیم کی ہوئی، نبی کی بیویوں کو تو ہٹا دیا، پھر جو بچے ان میں بھی تقسیم کی انہوں نے۔ یہ سب سے محبت نہیں کرتے۔ دیکھیے تقسیم کتنی کی، پہلے اہل بیت اور صحابہ کو الگ کر دیا، کہا صحابہ سب الگ، صرف اہل بیت، ٹھیک۔ دوسری تقسیم یہ کر دی کہ اہل بیت میں سے نبی کی بیویوں کو الگ کر دیا، اب کچھ بچا ہے۔ پھر ان بچوں میں سے بھی تقسیم کی کہ اولاد علی، خاندان علی کو الگ کیا اور دوسروں کو ایک طرف کیا۔ پھر اولاد علی میں بھی تقسیم کی، حسن کی اولادوں کو ایک طرف چھوڑ دیا، حسین کی اولاد کو فرینڈ میں لے کر آئے اور صرف حسین کی اولاد سے محبت کرنے والے۔ کیا کہتے ہیں ان کو اہل بیت سے محبت ہے؟ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے۔ کوئی شیعہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، ان نے کچھ نام چن کر رکھے ہوئے، ان ناموں سے محبت کرتے ہیں بس۔ نہیں، جھوٹی بات ہے، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ پھر بعض اہل بیت سے محبت کرنے والے ایسے بھی افراد آپ کو ملیں گے جو صرف ایک نعرہ یاد رکھے ہوئے، 5 پنجتن، باقی سب کہاں گئے؟
وہ ان 5 سے محبت کر کے بولتے ہیں ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. باقی سب کہاں گئے؟ اہل بیت 5 ہی لوگ ہیں. 5 ہی لوگ ہیں. ہم الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے تمام وہ افراد جو اہل بیت میں شامل ہیں ان کو شامل مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. پھر جس کی جو فضیلت ہے وہ مسلم بات ہے. وہ فضیلت میں الٹ پھر ہم کرنے کا حق نہیں رکھتے. اللہ نے جو فضیلت علی کو دیا وہ واقعی ثابت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. جو فضیلت حسن حسین کی اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. جو فضیلت حضرت عائشہ کی کہ تمام عورتوں کی سردار اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو کہا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. جو فضیلت فاطمہ کی کہ جس کو جنت کی عورتوں کی سرداروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. پھر اگلی چیز, ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کا نام لے کر ہم شرک نہیں کرتے. ہم نے اہل بیت سے محبت کرنے والے جھوٹے دعویداروں کو دیکھا ہے کہ وہ اہل بیت کا نام لے کر شرک کرتے ہیں. ابھی محرم کا مہینہ گزرا, حسین کے نام پر شرک کے انبار لگے ہوئے, ڈھول تاشے بج رہے, حسین کے نام پر گھوڑا سجایا جا رہا ہے, کئی تعزیہ نکالا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں بعض سنی مسلمان جو شیعوں سے متاثر ہے وہ بھی مولا مدد, علی مدد, حسین مدد, بے شمار قسم کے شرک کے نعرے. ہم نے تو نہیں کہا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم ان سے محبت تو کرتے, ان کا نام لے کر شرک نہیں کرتے. تو یہ جو رافضی بولتے ہیں نا کہ اہل بیت سے محبت کرتے, جھوٹی بات ہے. اس لیے امام شعبی نے کہا کہ تم اہل بیت سے محبت کرنے والے بنو, رافضی مت بنو. رافضی مت بنو, آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے بنو. اب امام شعبی کا ایک دوسرا قول میں پیش کرتا ہوں شیعوں کی ان حرکات کو دیکھ کر, اور وہ صحیح سند کے ساتھ امام شعبی رحمہ اللہ سے ثابت ہے. انہوں نے کہا لو کانت الشیعۃ فی الطیر لکانوا رخما ولو کانت الشیعۃ فی البہائم لکانوا حمارا. انہوں نے کہا کہ شیعہ قوم جو ہے یہ اتنی دھوکے باز, اتنی گندی, اتنی مکار قوم ہے کہ اگر یہ لوگ پرندوں میں پائے جاتے, شیعہ اصل پرندوں میں ہوتے تو یہ گدھ ہوتے ہیں, اور اگر یہ چوپاؤں میں پائے جاتے تو یہ ضرور گدھے بنتے ہیں. پرندوں میں سب سے گندا پرندہ وہ گدھ ہے جو اپنی بناوٹ اور جسامت میں بھی کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا اور اپنے عادت اور اطوار میں بھی کوئی خوبصورت نہیں آتا. مردہ کھانے والی قوم ہے وہ, ہے نا, زندہ شکار بھی نہیں کرتا, وہ مری ہوئی چیزیں کھاتا ہے. کہا اگر یہ شیعہ پرندوں میں ہوتے تو گدھ بنتے ہیں. پرندوں کے سب سے گندے یہی ہوتے ہیں. اگر جانوروں میں ہوتے, چوپاؤں میں ہوتے تو گدھے ہوتے. وہاں بھی سب سے گندی چیز جو ہوتی ہے بنتے. اب میں آگے کہتا ہوں انسانوں میں بھی ہیں تو وہاں بھی کوئی اچھے نہیں. وہاں بھی جو سب سے گندا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں, سب سے گندے نظریات اور عقائد کا حامل, وہ شیعہ قوم ہے. یہ کہیں سے بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں. اس شیعوں سے متاثر مت تو اہل بیت کی محبت کا نام دے کر. اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے آپ ہو. بس بات اتنی ہے کہ آپ کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا. نہیں سمجھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یار ہاں یار وہ بڑی محبت کر رہے ہیں. دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے اور اعمال کی اصلاح فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.